بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند کے 2 صاحبان ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند سے یا دوسرے مدارس سے مطلوب قسم کے علماء نہیں نکل رہے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ نصاب کی تبدیلی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ماحول کی تبدیلی کا مسئلہ ہے۔ ہمارے مدارس میں جو ماحول ہے وہ موافق ماحول نہیں ہے ضرورت کے مطابق علماء تیار کرنے کے لیے۔ یہ صورتحال جو ہے، وہاں جو ماحول بن گیا ہے اس کے سبب سے ہے، نہ کہ نصاب کے سبب سے۔ میں نے مثال دی، دیکھیے آپ کسی بھی مدرسے کو لیجیے، حالانکہ بلکہ کالج اور یونیورسٹی کو بھی لیجیے، اور مشرق سے مغرب تک جائیے، عرب سے عجم تک جائیے، سارے لوگ جو پڑھ پڑھ کر نکل رہے ہیں مدارس سے یا جامعات سے، ان سب میں منفی سوچ ہوتی ہے، تقریباً بلا استثناء۔ اسرائیل دشمن ہے ہمارا، امریکہ دشمن ہے ہمارا، مغربی تہذیب دشمن ہے ہماری، مستشرقین دشمن ہے ہمارے، فلاں پارٹی دشمن ہے ہماری، فلاں ملک دشمن ہے ہمارا۔ یہ سب کی مشترک سوچ ہے۔ حالانکہ اگر آپ نصاب میں دیکھیں، نصاب میں ایسی کوئی کتاب نہیں۔ آپ دیکھیے کسی بھی مدرسہ یا کسی بھی جامعہ کے نصاب کا مطالعہ کیجیے، وہاں ایسی کوئی کتاب نہیں ملے گی جس میں بتایا گیا ہو کہ تم منفی سوچ والے بنو۔ یہ ایسا نہیں ہے، پھر بھی لوگ بن گئے اسے ایک طرف سے۔ تو کیوں؟ دیکھیے نصاب کے باہر جو پڑھتے ہیں وہ اس سے ان کا ذہن بنا ہے، اور زیادہ تر میڈیا سے، اخباروں سے۔ سب کا حال یہ ہے کہ وہ نصاب کے علاوہ جو چیزیں پڑھتے ہیں دنیا کا حال جاننے کے لیے، وہ میڈیا ہے یا اخبارات ہیں، ریڈیو اور ٹی وی ہے۔ تو میڈیا کا جو کلچر ہے وہ کلچر ہے سلیکٹو نیوز کو لینا، منتخب خبروں کو لینا، اور چونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام میں سینسیشنل خبریں، سنسنی خیز خبریں جو ہیں وہ بہت پڑھی جاتی ہیں، بہت سنی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سینسیشنل نیوز کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو اسی کو لوگ پڑھتے ہیں، اسی کو سنتے ہیں، اس سے ذہن بنا ہے لوگوں کا۔ تو گا کہ ابھی جو ذہن ہے وہ نصاب کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ نصاب کے باہر جو چیزیں ہیں، جو میڈیا اور اخبار کے اعتبار سے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس سے ان کا ذہن بنتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے نئے نصاب بنائے، نئے ادارے قائم کیے، لیکن وہاں سے جو لوگ بن کر نکلے پڑھ کر کے وہ بھی ویسے ہی، کیونکہ وہ بھی ان کا معاملہ بھی وہی تھا کہ اپنے تعلیمی ادارے میں تو پڑھا انہوں نے نصاب، لیکن نصاب کے باہر جو پڑھتے تھے وہ وہی میڈیا، وہی اخبارات، وہی ریڈیو، وہی ٹی وی۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھیے اس مسئلے کا حل ہی کے لیے ہم نے اپنا مشن شروع کیا، یعنی نصاب کے باہر ایک لٹریچر تیار کیا ہم نے، تقریباً 200 کتابیں، پوری عمر لگا دی، مطالعہ کیا نئے حالات کا، نئی تحدیات کا، اور کتابیں تیار کی مختلف زبانوں میں،
اب آپ سروے کر لیجئے، جو لوگ باقاعدہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں یا وہاں میگزین جو نکلتا ہے اردو میں اور انگریزی میں اس کو پڑھتے ہیں، ان کا ذہن بالکل مختلف ہوتا ہے. ان کا پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، ان کا دعوتی سوچ ہوتی ہے، ان کا صحت مند طرز فکر ہوتا ہے. آپ اس سروے کر کے دیکھ لیجئے. تو یہ تجربہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے وہی نصاب پڑھایا جائے مدرسوں میں، چاہے وہی نصاب پڑھایا جائے جامعات میں، لیکن جو لٹریچر ہے اگر وہ صحیح ہو اور اس کو لوگ پڑھیں تو ذہن نہیں بگڑے گا اور لوگ جو ہے انٹلیکچولی ایک تیار شدہ انسان بنے گے. تو میں نے کہا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے مدارس کا یہ ہے کہ انہوں نے باہر کی چیزوں کو پڑھنے پر پابندی لگا رکھی، یعنی فتویٰ کے طور پر نہیں، عمل. یہی مدرسے کے لوگ جب اخبارات پڑھتے ہیں تو اس پر کوئی روک نہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ اخبارات منفی ذہن سازی کرتے ہیں. اخبارات جو ہیں وہ منفی ذہن سازی کرتے ہیں، تو اس کو پڑھتے ہیں طلبہ اور اساتذہ دونوں. وہاں پر کوئی پابندی نہیں کہ ہماری کتابوں میں پابندی ہے، حالانکہ وہی تو اس کا حل تھا. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر صرف اتنا آپ لوگ کریں، صرف اتنا کہ ہماری کتابوں کو خوب کہیں پڑھنے کے لیے، خوب پڑھو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ تو نئے ادارے قائم کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، نہ فتویٰ دینے سے حل ہوگا، نہ نصاب بدلنے سے حل ہوگا، بلکہ ہم نے جو کتابیں تیار کی ہیں اس کو خوب پڑھیے. میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں اپنی کتابوں کا کہ میں عالم اسلام میں ایک ہی شخص ایسا ہوں، واحد شخص، جس نے اپنی عمر صرف کی اسی معاملے میں کہ دور جدید کیا ہے، تحدیات عصریہ کیا ہیں، مغرب کا چیلنج کیا ہے، نیا زمانہ کیا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے، اس کو سمجھنے کے لیے عمر لگا دی. کچھ ہم نے کیا نہیں، نہ بزنس، نہ جاب، نہ کچھ. اب پھر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر کتابیں لکھیں تو کوئی دوسرا ہے نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا متبادل ہو، کسی اور نے بھی کتابیں تیار کی ہو تو پڑھیے اس کو، تب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن عملاً عرب سے عجم تک کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جس نے ان موضوع پر مثبت انداز کا لٹریچر تیار کیا ہو. کوئی ایک شخص بھی نہیں، نہ عربی میں، فارسی میں، نہ عربی زبان میں، نہ فارسی زبان میں، نہ اردو زبان میں، نہ انگلش زبان میں، کسی زبان میں کسی نے لٹریچر اس قسم کا مثبت لٹریچر عصری اسلوب میں مثبت لٹریچر کی تیاری نہیں کیا. تو عملاً آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے، وہ ایک ہماری کتابیں پڑھیں. تو سارا مسئلہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اب مدارس کا ماحول تو اس قسم کا ہے، وہاں تو بدل نہیں سکتے ماحول کو، تو ہم کیا کریں؟ مدارس کے ماحول کو نہیں بدل سکتے ہم. تو میں نے کہا اس کا بھی حل ہے. یعنی اگر آپ مجبوری کو نہ بدل سکیں تو اپنے کو بدلیے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو. اگر دوسرے بگڑے ہوئے ہوں تو اپنے آپ کو درست کرو. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل
اذا اهتدیتم. تو اس کا بھی حل قرآن میں موجود ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپ پہلی کوشش یہ کیجئے کہ مجموعے میں تبدیلی آئے, پورے ادارے میں تبدیلی آئے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پورے ادارے کو ہم نہیں بدل سکتے, مجموعے میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے, تو آپ کو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو آپ بدلیے. تو میں نے کہا کہ آپ خود پڑھیے ہماری کتابیں. یعنی اگر آپ کے لیے ممکن نہیں کہ سب کو پڑھوائیں تو اپنے کو تو پڑھوا سکتے ہیں آپ. سب کو پڑھوانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو اپنے کو پڑھوائیے, اپنے کو تیار کیجیے. لیکن حل یہی ہے, دوسرا کوئی حل نہیں ہے. پھر میں نے ان کو وہ حدیث سنائی کہ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ. اس سے نکلتا ہے کہ آپ کو زمانے سے باخبر ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے مدارس میں کیا ہوتا ہے, آپ کو بصیر ماضی بنایا جاتا ہے, بصیر حال نہیں بنایا جاتا. یہ غلط نہیں ہے, یہ اس کو غلط نہیں کہتا کہ غلط ہو رہا. واقعہ یہی ہے, شاید یہی رہے گا ہمیشہ, کہ مدارس آپ کو صرف بصیر ماضی بنائیں گے, یعنی ماضی سے باخبر بنائیں گے. لیکن حال یا زمانہ اس سے نہیں کریں گے, وہ ان کا کام نہیں ہے. وہ یعنی میں یہ کہوں گا کہ یہ کام ہے انفارمل ایجوکیشن کا. فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن. دیکھیے دو قسم کی تعلیم کا نظام ہوتا ہے, ایک ہے فارمل ایجوکیشن, ایک انفارمل ایجوکیشن. تو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اس اصول پر کہ ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن. لیکن انفارمل ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کا کیا نشانہ ہوتا ہے, ایجوکیشن فار دا سیک آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہ فرق ہے, اس کو سمجھیے. فارمل ایجوکیشن کا نشانہ ہوتا ہے ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن, اور انفارمل ایجوکیشن کا نشانہ ہوتا ہے ایجوکیشن فار دا سیک آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں وہ انفارمل ایجوکیشن ہے. انفارمل ایجوکیشن یہی ہے کہ نصاب کے باہر جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو باشعور بنائیں, ان کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ لائیں, ان کو زمانے سے باخبر کریں, زمانے کی ضرورتوں کو جاننے والے بنائیں. یہ انفارمل ایجوکیشن کا گول. تو دیکھیے فارمل ایجوکیشن کا ڈھانچہ اس طرح نہیں بدلتا. آپ بدلنے کی کوشش کریں تو کچھ کامیابی بھی نہیں ہوگی آپ کو. تو انفارمل ایجوکیشن کے ڈھانچے کو ایز اٹ از قبول کر لیجیے. انفارمل ایجوکیشن کے ڈھانچے کو ایز اٹ از قبول کر لیجیے. صرف یہ آپ کیجیے کہ انفارمل ایجوکیشن کا جو ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر آپ شعور زمانہ پیدا کریں,
ان کو بصیر زمانہ بنائیں، ان کو وقت کے تقاضوں کے مطابق تیار کریں، یہ سب کیجیے. اور اگر آپ پورے مجموعے میں تبدیلی نہیں لا سکتے، پورے ماحول کو بدلنے کی کوشش میں نہیں ہے، تو اپنے کو بدلیے. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اس کا بھی اسلام میں اصول بتا دیا گیا کہ پہلا نشانہ ہے مجموعے کو بدلنا، لیکن جب آپ مجموعے کو بدلنے کی کوشش میں نہ ہو تو اپنے آپ کو بدلیے. حدیث آتا، حدیث بھی ایک الگ نفسک. تو کسی حال میں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکایت کی زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے، منفی تھنکنگ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا اصول ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی بقدر استطاعت آپ پر ہے ذمہ داری. تو یہ ہے معاملہ. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ نشاندہی غلط کرتے ہیں، یعنی غلطی کہیں ہے اور کسی اور چیز کو لے کر غلطی بتا رہے ہیں. غلطی کہیں اور ہوتی ہے اور کسی اور چیز کو غلط بتاتے ہیں. نتیجہ کیا کہ لمبی کوشش کے بعد جب وہ غلطی ختم ہو جاتی تب بھی وہی صورتحال باقی رہتی ہے. مثلا جو انگریز انڈیا میں تھے یا فرانسیسی عرب ملکوں میں تھے، تو سارے مصلحین جو تھے انہیں کے پیچھے لگ گئے کہ فرانسیسیوں کی موجودگی عرب دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ سب بڑا مسئلہ ہے، یا انگریزوں کی موجودگی انڈیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. بس اسی کو نکالنے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی کہ بس یہ نکلے تو سب مسئلہ ٹھیک ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ فرانس جو ہے عرب دنیا سے نکل گیا، برطانیہ جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ سے نکل گیا، لیکن حالت وہی کوئی گئی، پھر بھی وہی. ابھی لوگ شکایت بولی بولتے ہیں، اب بھی پروٹیسٹ کی بولی بولتے ہیں، اب بھی لوگ منفی سوچ میں پڑے ہوئے. تو کسی بھی معاملے میں یاد رکھیے سب سے پہلے ہوتی ہے صحیح تشخیص، پھر ہوتی ہے صحیح تجویز. یعنی پہلے ہوتا ہے صحیح ڈائگنوسس، پھر ہوتا ہے صحیح پرسکرپشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں بہت ہی صحیح رہنمائی دی گئی ہے کہ ان یکون بصیرا بزبانی. اس کا مطلب اس میں چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ تمہارے روایتی ادارے تم کو بصیر حال بناتے ہوں گے. تمہارے روایتی ادارے جو ہوں گے وہ تم کو بصیر حال بنا رہے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ تم کو ایک اور چیز کرنا چاہیے. اپنے کو بصیر زمانہ بنانے کے لیے ایک اور کوشش کرنا چاہیے. تو کیا اس حدیث میں یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ روایتی ادارے ہمیشہ موجود رہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ روایتی ادارے موجود نہ ہوں. روایتی اداروں کا تسلسل کام میں آتا ہے ہمیشہ، وہ ہمیشہ ہی ہر دور میں باقی رہتے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو روایتی ادارے موجود ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اسی کے ساتھ اپنے کو ایک اور ذریعہ تلاش کرو. یعنی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس میں یہ شامل کرنا پڑے گا کہ تمہارے روایتی ادارے کافی نہیں ہیں،
اسی کے ساتھ دوسرا ذریعہ تلاش کرو جو تم کو بصیر زمانہ بنائے. یعنی روایتی ادارے تم کو بصیر ماضی بنا رہے ہیں، یہ اس میں شامل مانا جائے گا. تمہارے روایتی ادارے تم کو بصیر ماضی بنا رہے ہیں. اب ایسی ذرائع تلاش کرو جو ان کو اسی کے ساتھ بصیر حال بھی بنائیں. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نشاندہی ان کی درست نہیں ہوتی. یعنی مسئلہ کہاں ہے اس کی نشاندہی درست نہیں ہوتی، تو غلط نشاندہی کر کے دھوم سے طریقے چلا دیتے ہیں. بار بار یہ ہو رہا ہے کہ غلط نشاندہی کر کے، مسئلے کی غلط نشاندہی کر کے دھوم سے طریقے چلا دے گا. اور سارے ہنگامے کے بعد جب وہ جس چیز کی نشاندہی کی تھی وہ ختم ہو جائے گا، تب بھی مسئلہ وہی کوئی، تو پھر دوبارہ غلط نشاندہی کر ڈالتے ہیں. تو معاملے کے اصلاح کے لیے یاد رکھیے پہلا کام ہے صحیح نشاندہی، دوسرا کام ہے صحیح نقشہ کار. کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے ذاتی معاملہ ہو یا پوری امت کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، سوسائٹی کا معاملہ ہو، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ آپ مسئلے کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کریں. بہت سوچا اور اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نقشہ کار بہت ہی سوچ سمجھ کر صحیح نقشہ کار بنائیں. تو یہ بات ہر کام کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے مدرسے کے لیے، تعلیم کے لیے، جامعات کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیے جب بھی مطلوب رزلٹ نہ ملے تو کسی اور کو کی شکایت مت کیجیے، کسی اور کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیے. خود اپنے نقشہ کار کے اندر اس کا سبب تلاش کیجیے. جب بھی مطلوب رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو خامی آپ کے اپنے ہی نقشہ کار میں ہوگی. تو اپنے نقشہ کار میں خامی تلاش کر کے اصلاح کیجیے اس کی، نہ کہ دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا کر اس کے خلاف شکایت کا طوفان کھڑا کرنا. تو یہ بہت زیادہ اہم بات ہے، اور سارے لوگ اس معاملے میں عجیب غریب سوچ میں مبتلا ہیں، عجیب غریب سوچ میں. جب انسان اپنی غلطی نہ مان رہے تو یہ ہوتا ہے. دیکھیے کوئی کام بگڑتا ہے تو ہمیشہ اپنی غلطی سے بگڑتا ہے. جب بھی کوئی کام بگڑتا ہے، چاہے گھر کا ہو یا باہر کا، تو وہ ہمیشہ اپنی غلطی سے بگڑتا ہے. لیکن انسان اپنی غلطی ماننا چاہتا نہیں تو دوسرے پر ڈال دیتا ہے، دوسرے کے خلاف ہنگامہ کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صورتحال باقی رہتی ہے اور غلطی کی اصلاح نہیں ہوتی. یہی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے معاملے میں یا مدارس اور جامعات کے معاملے میں ہو رہا ہے.
مطلوب نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ذمہ دار ہے اس کا. دوبارہ نئے نئے دشمن تلاش کر لیتے ہیں, نئے نئے سازشی تلاش کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. مطلوب نتیجہ نہ نکلنے کے سبب خود آپ کا نقش کار کی غلطی ہے, آپ کے منصوبے کی غلطی ہے, آپ کی سوچ کی غلطی ہے. تو یہ تھا میرا آج کا تجربہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم مسئلے کی صحیح تشخیص کر سکیں اور پھر اس کے حل کے لیے صحیح تجویز کر سکیں, صحیح منصوبہ بنا سکیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ غلطی نہ کریں کہ دوسروں کے خلاف شکایت, دوسروں کی سازش کا انکشاف کرتے رہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں. حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے, نہ کوئی سازش ہمارا مسئلہ پیدا کرتی ہے, نہ کوئی عداوت, کچھ نہیں. ہمیشہ اپنی غلطی ہوتی ہے, ہمیشہ اپنی غلطی ہوتی ہے. قرآن میں دیکھیے کہ ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. یہ عجیب و غریب لوگوں کا مزاج ہے کہ غلطی اپنی ہوتی ہے, الزام دوسرے کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس روش سے بچائے. بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے, کیونکہ دعا ہی سے انسان بچ سکتا ہے اس قسم کی نادانیوں سے. یہ سب نادانی کی باتیں ہیں, یہ سب نادانی کی باتیں ہیں. تو دعا اور آبجیکٹو تھنکنگ, دعا اور بیلاگ سوچ, یہ ہونا چاہیے. تب حالات درست ہوں گے, تب مسئلہ حل ہوگا. ورنہ شکایتوں اور پروٹیسٹ سے تو صرف مسئلے میں اضافہ ہوگا. پروٹیسٹ اور کمپلینٹ سے صرف مسئلے میں اضافہ ہوگا, مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس غلطی سے بچائے, ہمیں صحیح سوچ دے. رائٹ تھنکنگ بھی ایسی چیز ہے, اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں. جسے رسول اللہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہے. تو یہ بھی وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے, یعنی رائٹ تھنکنگ. رائٹ تھنکنگ بھی آدمی کو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے, اور رائٹ تھنکنگ بھی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.